وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، آپ نے یہ پوچھا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے کل کتنے بچے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، اور پھر ان میں سے کربلا میں کتنے شہید ہوئے ہیں، اور باقی پھر کہاں گئے۔ تو عرض یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی اولاد کی کم از کم تعداد 27 اور زیادہ سے زیادہ تعداد 33 بیان کی گئی ہے، جیسا کہ شیخ مفید نے اور شیخ عباس قمی نے 27، اہل سنت کے عالم ہیں عبید اللہ امرتسری انہوں نے 28، ریاض بنارسی نے 29، اور سید ظفریاب ترمذی نے حافظ محمد بن شہر عاشوب اور مولانا عارف حسین صاحب کے حوالوں سے 33 فرزندان و دختران کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ان کے جو سب کے نام ہیں، اس کا میں ایک شیڈول آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پھر یہ ان کے کتنے بچے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو آپ کی پہلی زوجہ ہیں، ان سے آپ کے 2 بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، جبکہ جناب محسن جو ہے وہ آپ کے وطن میں شہید ہو گئے تھے، اور 2 بیٹیاں ہیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ آپ کی دوسری زوجہ جناب خولہ بنت جعفر حنفیہ ہیں، ان سے آپ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام محمد اکبر تھا، جو محمد حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ میں یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ انہیں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ نہیں ہے، محمد بن علی ہیں، لیکن چونکہ ان کی والدہ کا نام حنفیہ تھا تو اس لیے یہ والدہ کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ ان کے علی علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے نام محمد ہیں۔ یہ محمد اکبر کہلاتے ہیں، ایک محمد اوس ہیں اور ایک محمد اصغر ہیں، تو اس لیے ان کو جو ہے نا ان کی والدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جناب ام البنین بنت حزام، ان کے 4 بیٹے تھے۔ غازی عباس علمدار بڑی مشہور شخصیت ہیں، سب ان کو جانتے ہیں۔ ایک کا نام جعفر تھا، ایک کا نام عثمان تھا اور ایک کا نام عبداللہ تھا۔ اور جب علی علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے تو اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے دوست عثمان بن مظعون کے نام پر اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھ رہا ہوں۔ عثمان بن مظعون صحابی رسول تھے، امام علی علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے، اور بعض روایت کے مطابق جنگ بدر میں اور بعض روایت کے مطابق جنگ احد میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو علی علیہ السلام کو چونکہ ان سے بہت محبت تھی، اس لیے ان کے نام کے اوپر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا۔ آپ کی جو چوتھی زوجہ ہیں جناب ام حبیب بنت ربیعہ، ان سے آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عمر اکبر تھا، دوسرے کا نام عباس اصغر تھا۔ عمر اکبر، یہ عمر لفظ ہے، اصل میں عمر نہیں ہے، اس کو عین میم رے واو جو ہوتا ہے نا، یہ اس کو ہم اردو میں عمرو پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں اسے عمر کہا جاتا ہے، اور یار لوگوں نے جو ہے نا واو کو مٹا کر ان کو جو ہے نا وہ عمر بنا دیا ہے۔ اور ان سے آپ کی ایک بیٹی بھی تھی، یعنی یہ عمر اکبر اور عباس اصغر کی ایک بہن بھی تھی، ان کا نام رقیہ تھا۔ آپ کی 5ویں زوجہ جناب ام سعید بنت اروا ہیں، ان سے آپ کا بیٹا کوئی نہیں تھا، ان سے صرف آپ کی بیٹیاں تھیں، اور آپ کی بیٹیاں 8 بیٹیاں تھیں آپ کی۔ ایک کا نام تھا رقیہ اکبر، رقیہ اصغر، زینب صغرا، ام کلثوم صغرا، ام اکرام، ام سلمہ اور رملہ۔ یہ 8 بیٹیاں ام سعید بنت اروا سے تھیں۔ آپ کی 6ٹھی زوجہ جو ہیں وہ ام شعیب مخزومیہ ہیں، ان سے آپ کا بیٹا کوئی نہیں تھا، ان سے آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام ام المحسن تھا اور ایک کا نام رملہ تھا۔ آپ کی جو 7ویں زوجہ ہیں جناب لیلہ بنت مسعود، ان سے آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عبداللہ تھا اور ایک کا نام عبید اللہ تھا۔ عبداللہ اور عبید اللہ، یہ عبید اللہ جو ہیں ان کی کنیت ابو بکر ہے، عبید اللہ کی کنیت ابو بکر ہے، یہ میں آگے آپ کو اس کا ریفرنس بھی بتاتا ہوں۔ 8ویں زوجہ جو ہے نا آپ کی جناب امامہ بنت ابو العاص ہیں، ان سے ایک بیٹا ہوا تھا جس کا نام محمد اوس ہے۔ اور 9ویں زوجہ آپ کی جناب میاتہ بنت عمر القیس ہیں، ان سے آپ کا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں تھیں، بیٹے کا نام احمد ہے اور بیٹیوں کے نام ختیجہ، تمیمہ اور ام ہانی ہے، بلکہ 6 بیٹیاں تھیں، ان سے 6 بیٹیاں تھیں، بیٹے کا نام احمد ہے، بیٹیوں کا نام ختیجہ، تمیمہ، ام ہانی، میمونہ، فاطمہ اور آمنہ ہے۔ اور 10ویں زوجہ آپ کی جناب اسما بنت امیس ہیں، یہ حضرت ابو بکر کی زوجہ تھیں، جب حضرت ابو بکر فوت ہو گئے تو مولا علی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا تھا،
اس وقت ابو بکر کے سے ان کے دو بچے تھے، ایک کا نام ام کلثوم تھا اور ایک کا نام محمد بن ابو بکر تھا۔ ان دونوں بچوں کو علی علیہ السلام نے پالا تھا، اور علی علیہ السلام سے ان کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام یحییٰ، ایک کا نام اون اور ایک کا نام محمد اصغر تھا۔ تو یہ سارا ان کے بچوں کی تفصیل ہے۔ اب آپ کے جو 5 بیٹے ہیں، ان سے آپ کی نسل آگے چلی ہے، ان سے جو آپ کی نسل چلی ہے اس میں آپ کو دیکھیں گے کہ امام حسن اور امام حسین سے جو آپ کی نسل چلی ہے وہ سادات کہلاتے ہیں، سادات، فاطمی سادات، سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں، یہ فاطمی سادات کہلاتے ہیں، اور یہ حسنی اور حسینی سادات جو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے 3 مزید بچوں سے آپ کی نسل چلی ہے، محمد اکبر، عمر اکبر اور ابو الفضل العباس یعنی غازی عباس جو ہیں، ان سے آپ کی جو نسل چلی ہے وہ علوی کہلاتے ہیں، علوی۔ اور اس میں چونکہ آپ کا سوال یہ ہے کہ کربلا میں کون کون شہید ہوئے ہیں، تو کربلا میں جو آپ کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، ٹوٹل ان کی جو بیٹوں کی تعداد ہے وہ 7 ہے، 7 بیٹے آپ کے کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ پہلے بیٹے جو آپ کے شہید ہوئے ہیں ان کا نام عبید اللہ تھا اور کنیت ابو بکر تھی، نام عبید اللہ تھا، کنیت ابو بکر تھی۔ حضرت علی کی اولاد میں سے میدان کربلا میں جنگ کے لیے پہلے جانے والے ابو بکر یعنی عبید اللہ تھے۔ بعض مورخین نے ان کا نام محمد اصغر لکھا ہے اور بعض نے عبید اللہ لکھا ہے، ابو بکر کنیت بتائی ہے۔ شیخ ابو العلی رجال کہتے ہیں کہ ان کی ماں لیلہ بنت مسعود بن خالد بن دارمیہ تھی اور ان کے خالو ابو الاسود وائلی تھے۔ ابو الفراج اصفہانی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ اہل ہمدان میں سے ایک ملعون نے آپ کے ایک ضرب لگائی تھی اور آپ گھوڑے سے زمین پر گرے تھے۔ علامہ مجلسی نے تحریر کیا ہے کہ اس ملعون کا نام عبداللہ بن عقبہ غنوہ تھا، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا قتل جو ہے جزجر بن البحر نے کیا تھا۔ آپ کے جو دوسرے بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ان کا نام عثمان تھا، اور ان کے بارے میں نے بتایا کہ امام علی علیہ السلام نے ان کا نام رکھتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے دوست حضرت عثمان بن مظعون صحابی رسول کے نام پر ان کا نام رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے قتال کے لیے امام حسین علیہ السلام سے اذن حاصل کیا، میدان میں پہنچے، جنگ کی، بہت سے ملائین کو فنار کیا۔ ابھی جنگ جاری تھی کہ بقول علامہ مجلسی کے خولی انسجی نے زہر آلود تیر پھینکا جو آپ کی پیشانی پر لگا اور آپ نے جان آفرین کو سپرد کر دی۔ بنو ابان بن دارم نے ایک شقی نے آپ کا سر قلم کیا، بقول ابو الفراج اصفہانی کے، یعنی ان کی عمر اس وقت 21 سال تھی۔ تیسرے جو آپ کے بیٹے شہید ہوئے ان کا نام عبداللہ تھا، یہ بھی امام علی مقام سے اذن حاصل کر کے میدان قتال میں پہنچے، جنگ کی۔ بروایت روضۃ الشہداء انہوں نے 170 ملعونوں کو قتل کیا تھا۔ فوج یزید نے آپ کو نرغے میں لے کر حملہ کیا اور شہید کر دیا۔ بقول ابو الفراج اصفہانی آپ کو ہانی بنت شیس خضری نے شہید کیا، اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ آپ کے چوتھے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں ان کا نام جعفر ہے، یہ اپنی ماں جائے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ابو الفراج نے شہادت کے وقت ان کی عمر 18 سال بیان کی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ جعفر اور حضرت عباس، غازی عباس علمدار علیہ السلام ایک ساتھ میدان کربلا میں گئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں۔ ابو الفراج کے بیان کے مطابق جعفر کو بھی خولی بن یزید نے ملعون نے شہید کیا تھا۔ آپ کے جو 5ویں بیٹے شہید ہوئے ان کا نام محمد اوس تھا۔ ابن اسیر نے ان کی بابت تحریر کیا ہے کہ یہ اپنے بھائی ابو الفضل العباس کے ہمراہ تھے۔ قبیلہ بنو ابان بن دارم کے ایک شخص نے ان کو شہید کیا اور ان کے سر کو جسم سے جدا کیا تھا۔ آپ کے چھٹے بیٹے کا نام اون ہے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ محی الدین صاحب نے روضۃ الشہداء میں ان کی بابت بڑی تفصیل سے لکھا ہے اور اون بن علی کو شہدائے کربلا میں قرار دیا ہے۔ جناب اون کا مزار مقدس کربلا میں روضہ حسینیہ سے 1 فرسخ کے فاصلے پر ہے، جو مشہور و معروف ہے، زائرین اس مزار کی زیارت کرتے ہیں۔ جب یہ میدان کربلا میں جنگ کے لیے پہنچے تو حجر بن احجار نے 2000 سواروں کے ساتھ آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے مقابلہ کیا، بہت سے سواروں کو قتل کیا اور خود زخمی ہو کر
واپس خدمت امام میں آئے۔ اس کے بعد دوبارہ جنگ کے لیے گئے، یزیدی لشکر نے آپ پر سنگباری کر دی اور خالد بن صلحہ نے نیزے سے آپ پر حملہ کیا، جس سے آپ شہید ہو گئے۔ آپ کے امام علی علیہ السلام کے 7ویں بیٹے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، ان کا نام محمد اصغر ہے۔ ان کو بھی قزوینی نے شہدائے کربلا میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ کی شہادت کے بعد محمد اصغر میدان کارزار میں پہنچے، اپنے بھائی عبداللہ کے قاتل کو قتل کیا اور بھائی کی لاش کے برابر ڈال دیا اور خود جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اور آپ کے جو 8ویں بیٹے ہیں وہ حضرت غازی عباس علمدار ہیں، جو کہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ غازی عباس علمدار کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، ان کے بارے میں مزید تفصیل بتانے کی پھر انشاءاللہ کبھی، میں نے ویسے ایک وائس نوٹ میں الگ سے ان کے بارے میں تفصیل بیان کی ہوئی ہے۔ اب یہ آپ کے امام علی علیہ السلام کے 8 بیٹے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ 8 نہیں بلکہ 9 کہیں گے، امام حسین علیہ السلام بھی تو شہید ہوئے نا، امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہوئے۔ اس طرح آپ کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ ٹوٹل آپ کے 17 بیٹے تھے، بعض روایتوں میں 18 بھی ہے، تو 9 تو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے ہیں۔ تو باقی جو تھے ان میں سے ایک بیٹے آپ کے جو ہے وہ جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے۔ محمد حنفیہ بیمار ہونے کی وجہ سے آئے نہیں تھے، یعنی کہ وہ مدینے میں ہی رہ گئے تھے، اور باقی جو بنی ہاشم وہاں رہ گئے تھے ان کا خیال رکھنے کے لیے، ان کو لک آفٹر کے لیے ان کو وہاں پہ چھوڑا تھا۔ ویسے بھی وہ بیمار تھے، معذور ہو گئے تھے، ان کا پاؤں جو ہے نا وہ شل ہو گیا تھا، فالج کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے، تو اس لیے وہ سفر نہیں کیا انہوں نے، وہ نہیں آئے تھے۔ باقی جو آپ کے بیٹے تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، باقی آپ کے بیٹے بچپن میں فوت ہوئے ہیں۔ یعنی آپ امام علی علیہ السلام کے 9 بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، ایک بیٹے جنگ صفین میں کے میدان میں شہید ہوئے تھے، محمد حنفیہ مدینے میں رہ گئے تھے بیمار ہونے کی وجہ سے، تو یہ 11 بیٹے ہو گئے۔ باقی جو آپ کے 6 یا 7 بیٹے تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ یہ مختصراً حال میں نے بیان کیا ہے امام علی علیہ السلام کے بیٹوں کا، اور بیٹیوں کے حوالے سے بھی کافی تفصیل ہے۔ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو پھر ان کے حوالے سے الگ سے ایک وائس نوٹ میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔